اعلان نہ، یہ میں نہیں کہتا، اللہ قرآن میں کہتا، اللہ۔ پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ، قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ آسون اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے رسول پہنچا دے جو اللہ کی طرف سے تجھ پہ حکم نازل ہوا ہے، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو پھر اے محمد تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی؟ ذرا بول ہاں کیا ہی؟ پھر بول ذرا کیا ہی؟ تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی؟ رکھا اس مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھ پہلے تو پوچھے گا کسے؟ ایسا جمعرات والے مولوی سے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں، اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلے کسی مولوی کو پتہ ہی نہیں، اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی نے بتا دیا تو میری طرح مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ مسجد میں ذرا بول حضرت، مسجد میں اونچی بول ذرا، مسجد میں لوگوں نے کہنا ہے مولوی کو مسجد سے نکالو، کیوں؟ انہیں کہنا ہے داڑھی ساڈے ورگی ہے، یہ بچوں شیعہ ہے، بچوں ہوں بول ہاں بچوں، میں بھی کہنا چودھری صاحب دعا کرو کوئی بچوں شیعہ ہوئے، کوئی بچوں شیعہ ہے، کوئی چول دا پتر اتو شیعہ نہ ہے۔ لو نہ تو مینوں ہن کسی مولوی دا ڈر ہے، نہ کسی بدماش دی گنڈا گردی دا مینوں کوئی خطرہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہن میں دساں گا اتوں شیعہ کیڑا ہے، یہ بھی دساں گا وچوں شیعہ کیڑا ہے۔ آ جڑا بندہ کدی کدی کردا نا گل، کدی کدی دین چ کھٹکا ہوندا تے کہندا جدوں دل کردا نا اپنی مرضی نال، جدوں دل کردا ادوں علی ولی اللہ پڑھ لیندا، کدی پڑھ لیندا تے کدی چھڑ چھڑدا۔ یہ بڑا جملہ تھا، نہیں سمجھا؟ کبھی علی ولی اللہ پڑھ لیتا ہے تو کبھی چھوڑ دیتا ہے، اے بھی اتوں شیعہ، وچوں شیعہ او وے جن نے ایک باری علی ولی اللہ پڑھ لیا پھر شیعہ ہی گیا، علی نہیں گیا، سمجھا؟ تو سمجھ آ رہی بھائی؟ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں تمہاری رسالت کس کی وجہ سے بچی؟ اللہ فرماتا ہے محمد پہنچا جو تجھ پہ حکم نازل ہوا، اگر تو نے نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو پھر تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی؟ اور اونچی بولو کیا ہی؟ ذرا پھر بولو ہاں کیا ہی؟ رکھا ہے سب مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھا وہ حکم کیا تھا؟ نماز تھی؟ کیا روزہ تھا یا حج تھا؟ اگر کہو نماز تھی تو نماز پڑھ کے آئے تھے، کہو روزہ تھا روزہ رکھا تھا، حج تھا حج کر کے آئے تھے، اگر کہو وہ حکم ٹینڈ کروانی تھی تو سجری تازی ٹنڈیں کروا کے آئے تھے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ پتہ ہے اللہ نے اس آیت کو کہاں نازل کیا تھا؟ لکھا جب اللہ کے رسول اپنے آخری حج کے خطبے کے بعد مکے اور مدینے کے درمیان ہے ایک مقام جس کا نام ہے خم غدیر، جب رسول اس جگہ پہ پہنچے نا اللہ نے آیت نازل کی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد پہنچا دے جو تجھ پہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو پھر تو رسول ہی نہیں۔ میں نے آسان ترجمہ کیا ہے، آسان میں نے کر دیا ترجمہ، پھر بولو حضرات پھر تو رسول ہی نہیں، بولو ذرا بھائی پھر تو رسول ہی نہیں۔ پوچھنا کیا تھا؟ اور بڑے جملے لکھے ہیں خوبصورت، اور آج کی یہ مجلس ایک یادگار مجلس ہوگی اگر آپ نے ذہن میں رکھ لی علی ولی اللہ پہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ لکھا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام سوچنے لگے پتہ نہیں اتنی گرمی میں اللہ کے نبی نے کیسے ہمیں یہاں کھڑا کر دیا، کون سا ایسا حکم ہے جو آ گیا ہے اللہ کے نبی نے اتنی گرمی میں ہمیں کھڑا کر لیا ہے۔ لکھا ہے تھوڑی دیر گزری وما ینطق عن الہوا والی زبان حرکت میں آئی۔ رسول فرماتے ہیں، ایک میں نے بڑا لطیف جملہ کہنا ہے اگر سمجھ میں آ گیا، پتہ کیا رسول فرماتے ہیں؟ مولوی جا کر پڑھتے ہیں ہمارے نبی کے پاس ممبر نہیں تھا، ممبر نہیں تھا تو رسول نے اونٹوں کے پلان اتار کر ممبر بنایا۔ او جنگ والوں میرا جملہ ضائع کیا تو مجھے سیالکوٹ جاتے تک دکھ ہوگا، یہ جملہ سمجھنا، سمجھ آ رہی نا؟ نبی کے پاس کیا ممبر نہیں تھا تو نبی نے اونٹوں کے پلان اتار کر، صحابہ کے اونٹوں کے پلانے اتار کر نا ایک دوسرے پر رکھ کے ممبر بنایا۔ میں کہتا ہوں وہ پھر میرا رسول ہی نہیں،
جس کسی ممبر کا محتاج ہے. تو قرآن کو نہیں نہ پڑھتا. اگر تو قرآن پڑھتا تو کبھی یہ بات نہیں کرتا. قرآن میں لکھا ہے اگر آصف بن برقیہ سلیمان کا وزیر آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا, اگر آصف بن برقیہ سلیمان کا وزیر آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہے تو کیا میرا محمد ممبر نہیں منگوا سکتا تھا؟ یقیناً منگوا سکتا تھا نا. پھر منگوایا پتہ کیوں نہیں؟ لو اے لطیف جملہ اگر تم نے ضائع کیا تو دکھ ہوگا. جاؤ, میرا چیلنج ہے اپنے مولویوں کو بھی اور باہر والے مولویوں کو بھی. گھبرا گئے؟ میرا چیلنج ہے اپنے مولویوں کو بھی اور باہر والے مولویوں کو بھی. میرا چیلنج ہے کہ نبی نے ہر صحابی کا پلان نہیں اتارا. اب کھا گئے ہے جملہ. نبی نے, کیونکہ 1,24,000 صحابی تھے آخری حج کے خطبے میں, تو ایک ایک پلانہ رکھا جائے تو لاکھوں کا پلانہ کہاں جاتا ہے؟ اب بات سمجھ میں آ گئی نا. نبی نے ہر صحابی کا پلان نہیں اتارا تھا, نہیں, نبی نے اس بندے کا پلان اتارا تھا جو اس اعلان کو سننا نہیں چاہتا تھا. ہر صحابی کا پلان نہیں اتارا. نبی نے ہر صحابی کا پلان نہیں اتارا, اس بندے کا پلان اتارا تھا جو اس اعلان کو سننا نہیں چاہتا تھا. لیکن اللہ کہتا تھا سنا, اگر تو نے نہ سنایا پھر تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں. تو نبی نے جو نہیں نہ سنتا چاہتا تھا کہا اس بندے کا پلان اتار لو تاکہ پلانوں کے انتظار میں کھڑا رہے, اعلان کو سن کے جائے. سمجھا رہی؟ پلانوں کے انتظار میں کھڑا رہے, اعلان کو سن کے جائے. اب ممبر بن گیا, اللہ کے نبی تشریف فرما ہے ممبر پر. تھوڑی دیر گزری, فرمایا وما ینطق عن الہویٰ والی زبان حرکت میں آئی. رسول فرماتے ہیں این علی بن ابی طالب, حیدر کرار کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. رسول فرماتے ہیں علی جلدی آؤ, آؤ جلدی ممبر پہ آؤ. جناب علی ممبر پہ آئے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب کیا کیا رسول نے؟ جب علی ممبر پہ آئے نا تو رسول نے کیا کیا؟ جناب علی کا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑا, پکڑ کر فضا میں بلند کر کے دکھایا اور فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, اللہ مولائی, اللہ میرا مولا ہے, تم مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ بھائی توجہ رکھیے, جملے سامنے. نبی نے فرماتے ہیں او لوگو, میرا مولا اللہ ہے, کیا تم مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, ہاں اے اللہ کے رسول, ہم تجھ کو اپنا مولا مانتے ہیں. رسول فرماتے ہیں پھر سن لو, میرا مولا اللہ ہے, کیا تم مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ, ہم تجھ کو اپنا مولا مانتے ہیں. اب رسول علی کے بازو کو پکڑتے ہیں, پکڑ کر بلند کر کے فرماتے ہیں سنو پھر میرے صحابیوں, من کنت مولا, توجہ رکھیے گا, من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں, جس کا میں مولا تھا, ہوں نہیں, کنتو واحد متکلم ماضی کا صیغہ عربی میں, کنتو تھا, جس کا میں مولا تھا, اس کا یہ علی مولا. سمجھے؟ یہ علی مولا, بولو ہاں یہ علی مولا, جس کا میں مولا تھا. یہ پتہ ہے جس کا نبی نے کس طرف اشارہ کیا؟ اب مولوی میرے سامنے بیٹھے ہیں, جس کا اللہ کے نبی نے کہاں اشارہ کیا؟ اللہ نے ان کی طرف اشارہ کیا جن سے اللہ نے کہا اے محمد تو ان سے پوچھ لے. جس کا میں مولا تھا, اس کا یہ علی مولا, بولو ہاں یہ علی مولا. اب سمجھنا ہے. اب میرے بھائیوں کی 6 کتابیں گواہ, لکھو کتنی؟ ذرا پھر بولو ہاں کتنی؟ ذرا اونچی بولو کتنی؟ تمہاری آواز جنگ تک جانی چاہیے کتنی؟ پھر بولو کتنی؟ اگر ان 6 کتابوں میں ایک کتاب ہی کسی شیعہ مولوی کی ہو تو میں مجرم. سمجھ آ رہی ہے؟ حوالہ غلط ہو تو میں مجرم. جو تمہاری 6 کتابیں گواہ ہیں لکھ لو. میرے بھائیوں کی پہلی کتاب ہے, سنو پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر, محمد بن جریر طبری, 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور, 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ, 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر, ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان, نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے. 5ویں کتاب ہے کنز الامال, حسام الدین ملا
علی متقی اہل سنت لکھتا ہے چھٹی کتاب ہے جو نابی المودت قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے 7ویں کتاب ہے ارجح المطالب ملا عبید اللہ امرسری اہل سنت لکھتا ہے 8ویں کتاب ہے مودت فی القربہ سید علی حمدانی اہل سنت لکھتا ہے اگر تمہاری 8 کتابوں میں حوالہ نہ ہو قاری صحابت فردوسی مرتبہ مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک اور آج سے لے کے قیامت تک پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک عبدالوہاب روپڑی سے لے کے امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے تمہاری 8 کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی نے یہ فرمایا من کنت مولا وہذا علی المولا کہ جس چیز کا میں مولا تھا اس کا یہ علی مولا ہے لکھتے ہیں رسول کا یہ اعلان کرنا تھا اللہ کو نبی کا آج کا یہ اعلان اتنا پسند آیا تیرے میرے مولا علی کی ولایت کا اعلان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہہ دیا اے جبریل جا کے میرے محمد سے کہہ دے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے محمد میں نے آج کے دن تیرے دین کو مکمل کر دیا آج کے دن تیرے دین کو مکمل کر دیا آج کے دن سے پہلے رکھو نمازیوں کے سر پہ قرآن آج کے دن سے پہلے دین میں نامکمل نماز تھی دین نامکمل روزہ تھا دین نامکمل ارے حج تھا دین نامکمل زکوٰۃ تھی دین نامکمل نیکیاں تھیں دین نامکمل تو آج ہوا کیا ہے آج یہی نبی نے کہا نا کہ من کنت مولا وہذا علی مولا کہ جس کا میں مولا تھا اس وقت کا یہ علی مولا ہے تو اللہ کو کہنا پڑ گیا کہ اے رسول آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اے میرے محمد آج کے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا ہے تو پھر تجھے شرم کرنی چاہیے تجھے سمجھنا چاہیے کہ جس علی کے بغیر اے خدا کہہ رہا ہے کہ جس علی کے بغیر اللہ کہتا ہے میرا سارا دین نامکمل ہے اور علی کے بغیر تیرا کلمہ اذان اور نماز کیسے مکمل ہے تو سمجھ آئیے بھائی جیسے علی کے بغیر اللہ کہتا ہے میرا سارا دین ہی نامکمل ہے اب ایمان سے بتا اذان دین کے اندر ہے یا باہر ہے کلمہ دین کے اندر ہے یا باہر ہے نماز دین کے اندر ہے یا باہر ہے بولو جب علی کے بغیر پورا دین ہی وہ کہتا نامکمل ہے تو یہ کلمہ اذان اور نماز کیسے مکمل ہے نماز وہی ہوگی جس میں علی ہوگا اذان بھی وہی ہوگی جس میں علی ہوگا کلمہ بھی وہی ہوگا جس میں علی ہوگا تو بات کی سمجھ آئی بھائی ہے کوئی مائی کا لال جو میری کی ہوئی بات کی تردید کر کے مجھے سپریم کورٹ کی عدالت میں بلا کے گولی مارے نہ میں کسی اور مولوی کی ضمانت نہیں لیتا ٹھیک ہے لیکن یاد رکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جب تک میری رگوں میں یہ خون چل رہا ہے جب تک میری رگوں میں یہ خون باغ رہا ہے ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر دیتا تو سمجھ آئی بھائی سمجھ آئی اللہ نے اس وقت کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک اس نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا ہے سمجھ آئی لیکن چودھری صاحب پرویز صاحب پتہ شاہ صاحب مولوی پتہ کیا کہتا ہے خدا نخواستہ کسی ٹریکٹر پہ علی کا نام لکھا نا ٹریکٹر پہ کہتا ٹریکٹر ہی شیعوں کا ٹریکٹر ہی ہم بول رہے ٹریکٹر ہی اچھا کار پہ علی تو کار ہی شیعوں کی مسجد پہ علی تو مسجد گھر پہ علی تو گھر ہے گھر ان کو جملہ بڑا بدنی میں نے کہا آپ سمجھے نہیں اب ثابت ہو گیا نا کار شیعوں کی اپنی وجہ سے نہیں کیا میں کہیں یار کو سمجھا رہی ہوں تو سمجھا رہی نا میری بات کار شیعوں کی علی کی وجہ سے علی کار پہ آیا تو کار شیعوں کی تو سمجھے مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی گھر پہ علی تو گھر شیعوں کا بارگاہ پہ علی تو بارگاہ ذرا بول ہاں بارگاہ اب ثابت ہو گیا واقعی علی ہے ہی شیعوں کا
علی ہے شیعوں کا. بڑا جملہ میں نے کہنا ہے. کار شیعوں کی علی کی وجہ سے, مسجد شیعوں کی علی کی وجہ سے, بارگاہ شیعوں کی علی کی وجہ سے, گھر شیعوں کا علی کی وجہ سے. پھر معاف کر دینا, تم نے خود فیصلہ کیا نا, جہاں جہاں علی وہ سب کچھ شیعوں کا. کھا گئے نا جملہ. تم نے خود یہ فیصلہ کیا, جہاں جہاں علی وہ سب کچھ شیعوں کا. کار شیعوں کی علی کی وجہ سے, مسجد شیعوں کی علی کی وجہ سے, بارگاہ شیعوں کی علی کی وجہ سے, گھر شیعوں کا علی کی وجہ سے. تو معاف کر دینا اگر تمہیں جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا. علی مولا, علی مولا, میرا مولا, میرا مولا, علی مولا, علی مولا. میں کو سمجھ آ رہی ہے, کو سمجھ آ رہی ہے. اگر تمہیں جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا, جنت کے دروازے پر, لو جاؤ پرویز صاحب میرا چیلنج ہے, میں اس پڑھی ہوئی مجلس کا اب تک نہیں, مجلس کے بعد تک بھی نہیں, سیال کوٹ جانے تک بھی نہیں, جب تک اللہ کے علم میں میری زندگی ہے تب تک ذمہ دار ہوں. سمجھ آ رہی ہے. اگر تمہیں جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا تو پھر تو اس کو جنت مانیں گی نہیں نا. کہیں گے یہاں تو علی کا نام لکھا ہے, یہ یہاں تو شیعوں کا گھر ہے, یہاں شیعوں کی مسجد ہے, یہاں شیعوں کی بارگاہ ہے, یہ جنت نہیں, ہماری جنت تو لاہور کے آگے ہے. لاہور کے یہاں تو علی کا نام لکھا ہے. جاؤ, میرا قیامت تک مولویوں کو چیلنج ہے, قیامت تک اگر جنت کے دروازے پر لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, کسی مذہب پہ کوئی ہٹ نہیں, نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے, مولویوں سے پوچھو نا, پوچھو نا ان سے, یہ تم سے کیوں چھپاتے ہیں, حق کو کیوں چھپاتے ہیں, ان سے پوچھو. لکھو اگر جنت کے دروازے پر تمہارا کلمہ لکھا ہو, جاؤ جنتی تمہاری. اگر ہمارا کلمہ لکھا ہو پھر جنت ہے, پوچھیں ذرا کہ جنت ہے, پھر جنت ہے. اوے ڈرتے کیوں ہو, بولو ہاں جنت ہے. لو ہاں تمہاری کتاب ہے مقتل خارزمی, سمجھ آئی بھائی. اگر یہ یاد نہ رہے تو پھر پڑھنا الریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ. ہوں مولویاں کتاباں کے نام ہی نہیں آتے, قصور میرا تو کوئی نہیں نا. کہتا ہے یہ کون سی کتاب ہے, آج تک ہم نے نام ہی نہیں سنا. اگر تو نے نام نہیں سنا تو کتاب ہی نہیں. کو سمجھا رہی میری بات کی. مقتل خارزمی کے اندر لکھا, جب رسول معراج سے واپس آئے, صحابہ کرام نے جلدی سے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے. نبی نے فرمایا ہاں کی ہے. یا رسول اللہ پھر تو آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہوگا. نبی نے فرمایا ہاں دیکھا ہے. یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے. نبی فرماتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو, جنت کے 8 دروازے ہیں. سمجھ آ رہی, جنت کے 8 دروازے ہیں. یا رسول اللہ یہ جو جنت کا بڑا گیٹ ہے نا, مین گیٹ, بڑا گیٹ, اس پہ کیا لکھا ہے. رسول مسکرا کے فرماتے ہیں سنو میرے صحابیوں رضی اللہ, ہاں میں بتاتا ہوں جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے. یا رسول اللہ بتاؤ کیا لکھا ہے. نبی فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر 3 سطریں نور کی لکھی ہیں. 3 سطریں. صحابہ کرام نے کہا جلدی بتاؤ یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا. نبی فرماتے ہیں سنو, ان میں سطر اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سطر دوم ہے الحمدللہ رب العالمین, سطر سوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون علیون. ذرا پھر بولو علیون, پھر اونچی بول رہا علیون علیون. بات ہو رہی ہے کلمے پر, کلمے پہ ہی ہے نا. میں باہر نہیں جاؤں گا, 10 دن بھی بولوں تو کلمے پہ رہوں گا, باہر نہیں جاؤں گا. کیونکہ مولوی تقریر کرتے ہیں 61 سے یاد کر کے, 61 مک گئی. مولوی میں ایک دفعہ 61 لگی تھی مجلس اس نے پڑھی ہے لاہور میں, اس بندے نے جس نے پڑھی تھی, وہ پڑھنے والا پڑھ رہا تھا گجرانوالا میں, تو پڑھتے پڑھتے زبان سے کہتا او لاہور والا ہو. بندے کہتے ہیں کھڑا گجرانوالے میں ہے. پتہ چل گیا نا کسی نے مجلس لاہور میں پڑھی تھی, تو سب لفظ بلفظ یاد تھی, تو کہہ دیا او لاہور والو, جہاں اس نے کہا لاہور والو.
وہاں اس نے بھی کہا لاہور والا ہو. کوئی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہاں میری بات سن. فرگانہ صاحب دیکھا نا تم نے اپنے مکان کے اوپر علم لگایا علم لگا ہے. علم کے اوپر کیا ہے؟ وہ بولو ذرا پھر بولو. ہاں پنجہ ہے نا. اس علم کے کپڑے کے کونے کتنے ہیں؟ 3. اس کا رنگ کیا ہے؟ وہ رنگ کا بھی نہیں پتا. ذرا اونچی بولو. ہاں پھر بولو ذرا اونچی بولو. ہاں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ علم رسول کے علم کی نقل ہے. توجہ رکھیے گا میرے بھائی. رسول کے علم کی شبیہ ہے, شبیہ نقل ہے. میرا بھائی کہتا نہیں شیعوں نے ویسے ہی بازار سے ایک ڈنڈا لیا, اوپر لوہے کا پنجہ لگایا, ساتھ کالا کپڑا باندھا اور کہتا ہے یہ رسول کے علم کی شبیہ ہے. میں کہتا تو نہیں نا مانتا, اسے غور سے دیکھ لے. اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا. اس کے اوپر کیا ہے؟ پنجہ. اس کے کونے کے فریرے کے کونے کتنے ہیں؟ 3. تو نہیں نا مانتا. تیری 6 کتابوں میں لکھا کہ نبی نے فرمایا کہ کیا حشر کے دن میرا ایک لوائل حمد ہوگا. لوائل اس کا پتہ ہے کیا ہے لوائل حمد؟ یہ وہ ہے وہ علم جس کی تعریف کی جائے, تعریف کیا ہوا علم. اور شاہ صاحب میں نے بندوں سے کروں کیا. اور تم نے دیکھا نہیں جب مولوی سرگی ویلے سپیکر کھول کے پڑھتا ہے صاحب تاج ول میں راج ول برا کے ول, صاحب تاج ول میں راج ول برا کے ول. پھر بولو ہاں ول. یہ وہ علم ہے. نبی نے فرمایا حشر کے دن میرا ایک علم ہوگا. لو شیعہ سنی دوستوں, نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے, نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے, نہ کسی مسلمان کی دل آزاری. آؤ نا, اگر نبی کا علم ہو سبز رنگ کا علم ہی تمہارا, اگر ہو سرخ رنگ کا پھر بھی تمہارا, اگر ہو سفید رنگ کا پھر بھی تمہارا, اگر نبی کا علم ہو سیاہ رنگ کا تو پھر علم ہے ہمارا. توجہ رکھیے, پھر علم ہے ہمارا. پھر بولو بھائی علم ہے ہمارا. میں نے پھر کہا اگر نبی کا علم جیسے تمہارا جھنڈا اوپر سے گنجا, اگر نبی کا علم ہو اوپر سے گنجا, ڈرنا نہیں, حکومت بھی گنجیاں دی آئی ہے, سمجھا رہی ہے. اگر نبی کا علم ہو اوپر سے گنجا تو علم تمہارا, اگر ہو نبی کے علم کے اوپر پنجہ تو علم ہے ہمارا. اگر نبی کے علم کے سمجھ آ رہی ہے, اگر نبی کے علم کے کپڑے پر تمہارا کلمہ لکھا ہو, بات کلمے پہ ہو رہی ہے, تمہارا کلمہ لکھا ہو, علم ہے تمہارا. نہیں سمجھا تو سن لے, جا میرا چیلنج ہے. اگر نبی کا علم وہ حشر کے دن اگر تیرے امام کو ملے پھر بھی علم تمہارا. اگر میرے امام کو ملے پھر علم ہے, اگر میرے امام کو ملے پھر علم ہے اونچی بول ذرا, علم ہے پھر بول ہاں علم ہے. ٹھیک ہے, اب رکھے مولوی کے سر پہ قرآن. ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. اللہ قرآن میں سورۃ الرحمن میں فرماتا ہے کل من علیہ فان, ہر چیز فنا ہو جائے گی, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی صرف وجہ اللہ رہے گا, باقی صرف اللہ کا چہرہ رہے گا. اب میرا سوال بنتا نا کرنے پر کہ اگر ہر چیز ہی فنا ہو جائے گی, ہم پوچھنا مولوی سے یہ جو نبی کا علم حشر کے دن بنے گا, جب ہر چیز تو فنا ہو جائے گی تو اس علم کا کپڑا کہاں سے آئے گا؟ کپڑا لو, ہم مجھے رنگ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ سرخ ہے, سفید ہے, سیاہ ہے, سمجھ آ رہی ہے, سبز ہے. میں تمہیں اس دکان پہ لے جاتا ہوں جہاں سے کپڑا آئے گا. اب رنگ کی تمہیں خود بہت نظر آ جائے گا کہ رنگ کالا ہے, سفید ہے, سرخ ہے, سمجھ آ رہی بھائی, یا سیاہ ہے. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, پوچھنا کپڑا کہاں سے آئے گا. نہیں تو میں بتاتا ہوں. میں ایک عالم ہمارے ہیں جن کا نام ہے علامہ حسین بہجارہ. ایک عالم ہمارے بھائیوں کے ہیں جن کا نام ہے علامہ محمد مبین فرہنگی. ایک شیعہ ایک سنی ہے, دونوں عالموں میں لکھا, میں تجھے اس دکان پہ لے جاتا ہوں جہاں سے کپڑا آئے گا.
رنگ کی تمہیں خود بہت سمجھ آئے گی رنگ کیسا ہے. دونوں عالم لکھتے ہیں کہ قیامت آنے سے 4 دن پہلے اللہ 4 فرشتوں کو حکم دے گا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جی رب جلیل، جلدی کرو جا کے غلاف کعبہ کو اٹھا کے لے آؤ. غلاف کعبہ کو اٹھا کے اونچی بولو بھائی، غلاف کعبہ کو اٹھا کے لے آؤ. اب شیعہ سنی دوستو بتاؤ، ہاں جنہوں نے تو کعبہ دیکھا ہے ان کو تو پتہ ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا میری دعا اللہ ان کو کعبہ دکھائے. ٹھیک ہے، اگر نہیں تو رات کو ٹی وی پہ بیٹھ جائیں، ٹی وی پہ عشاء کی جب اذان ہوگی نا تو کعبہ دکھائیں گے، دیکھ کے پھر پتہ کرنا غلاف کعبہ کا رنگ سفید ہے اور سفید ہے، سرخ ہے، سیاہ ہے، کیا ہے؟ اور بول کیا ہے؟ رنگ ہے کالا. کیا ہے؟ رنگ ہے اور رنگ ہے. چلو ایک اور علمی بات کرتا ہوں، رکھے مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھئے سب سے پہلے جو کعبے کے اوپر غلاف ڈالا گیا تھا یہ کس بی بی کے سر کی چادر ہے؟ اس کا رنگ کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں. لکھا ہے جب حضرت اسماعیل نے علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا کہ لوگ کعبے کی بجائے کسی اور گھر کا طواف کر کے چلے جاتے ہیں، وہ پریشان ہو کر آئے جناب اپنی والدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آ کے کہتے ہیں اماں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں کو کعبے کا پتہ نہیں چلتا، لوگ کعبے کے بجائے کسی اور گھر کا طواف کر کے چلے جاتے ہیں، لہٰذا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کعبے کے اوپر کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کعبہ ہے. جب کہ نشانی ہونی چاہیے اس وقت جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہو اسماعیل گھبرا نہیں، پکڑو یہ میرے سر کی چادر حاضر ہے. اب لکھا ہے اس چادر کا رنگ کالا تھا جو آج تک کوئی بندہ بخش نہیں سکا، بدل نہیں سکا. سمجھ آ رہی میری بات؟ چل اس سے تیرا تسلی نہ ہوئی تو پھر مدارج النبوت کو پڑھ لینا. اس کے اندر لکھا ہے رسول نے جو اپنا علم خیبر کے میدان میں بنایا تھا نا اس کا بھی رنگ کالا تھا، لیکن وہ ہماری امی جی کے سر کی چادر تھی. گھبرا گئے ہو؟ امی جی کے سر کی. مجھے ایک مولوی کہنے لگا علی میں تو کوئی بہادری نہیں، علی کا کمال یہ نہیں تھا. میں نے کہا کیوں جناب، کیوں کمال نہیں تھا؟ کہتا وہ چادر کی برکت تھی تب فتح خیبر ہوا تھا، علی نے نہیں کیا، یہ چادر کا کام ہے. میں نے کہا پھر اس چادر کو اس سے پہلے اس کا ابا بھی میدان میں لے کے گیا تھا. چادر کو اس سے پہلے اس کا ابا بھی لے کے گیا تھا نا، تو پھر وہ برکت کہاں گئی تھی؟ سمجھ آ رہی؟ تو بات کی سمجھ آ رہی بھائی؟ اب رنگ ہے شیعوں والا، رنگ ہے کالا. ایک جملہ مجھے آگے کہہ دوں، ٹائم تو نہیں ختم ہو رہا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک جملہ آگے. یہ مرحب نے یہ خیبر میں جو علم بنا تھا نا، نبی نے اعلان کر دیا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، جو ذرا اونچی تو بولیا، مرد ہوگا نہ مرد نہیں ہوگا. نبی فرماتے ہیں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. کہ مرد کی تعریف کا پتہ کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کرارن غیر فرارا. مرد وہ ہوتا ہے جو میدان سے بھاگتا نہیں، بھاگنے والا مرد ہی نہیں ہوتا. کل میں اسے علم دوں گا. اب کھا گئے نا جملہ، میں کیسے کیا بات کروں؟ کل میں اسے دوں گا. لکھا ہے ساری رات کوئی بندہ سویا نہیں، ہر بندہ نبی کے ارد پھرتا تھا اور خود بول کے کہتا تھا ہو سکتا ہے آج یہ علم مجھے مل جائے گا مجھے. جب ساری رات گزر گئی نا، صبح رسول فرماتے ہیں عین علی ابن ابی طالب. حیدر کر کہاں ہے؟ رسول نے علی کو علم دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ علی علم کو لے کے میدان میں آئے. یہ پہلا کمال دیکھنا جناب علی کا. پتہ کیا؟ جناب علی نے اپنا علم پتھر کے اندر گاڑا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، سکھا گیا نا. علی نے اپنا علم پتھر میں نصب کیا. جب مرحب تھا نا اس نے سارے نجومیہ اکٹھے کر لیے. کہتا ہے نجومیوں یہ کون ہے جس نے اپنا علم پتھر میں گاڑ دیا؟ پتھر میں. نجومی کہتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ آسمانوں کے اوپر 2 ستارے ہیں جو اب آپس میں ملتے ہیں نا تو پتھر موم ہو جاتا ہے. ہم علم سے دیکھ رہے تھے ستارے آپس میں ملے ہیں، پتھر موم ہو گیا، اس نے اپنا علم پتھر میں گاڑ دیا. میرے مولا حیدر کرار نے
ان نجومیوں کی اس بات کو سنا. علی نے مسکرا کے جلدی سے علم کو اکھاڑا, پھر گاڑا, پھر کھاڑا, پھر گاڑا, پھر اکھاڑا, پھر گاڑا. مرحب تڑپ کے کہتا ہے, ان نجومیوں تم تو کہتے ہو ستارے ملتے ہیں, تو پتھر موم ہو جاتا ہے. یہ تو گاڑ بھی رہا ہے, اکھاڑ بھی رہا ہے, گاڑ بھی رہا ہے, اکھاڑ بھی رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ تو کھاڑ بھی رہا ہے, اکھاڑ بھی رہا ہے. نجومی کہتے ہیں مرحب, بات ہماری ٹھیک ہے, ستارے ملتے ہیں تو پتھر موم ہوتا ہے. ارے جتنی مرتبہ اس نے علم کو گاڑا ہے ہم دیکھتے ہیں ستارے ملتے ہیں, جب یہ کھاڑتا ہے ستارے جدا ہو جاتے ہیں. تجھے ہماری وصیت ہے, ارے اس سے مقابلہ نہ کرنا, اس کے تو ستارے بھی عطایت کرتے ہیں. ستارے بھی, ذرا بولو ہے ستارے بھی. وہ میری طرف دیکھو, ستارے بھی. ذرا سر کو اٹھا کے میری طرف دیکھو, ستارے بھی. اب رسول نے علی کو علم دیا نا. شاہ صاحب یہ جو مرحب کی ماں تھی نا, اب جملہ ٹیپ کا, یہ جا کر میرے بھائی کہتے ہیں ٹیپ کا بند. میں کہہ رہا ہوں یہ ٹیپ کا جملہ ہے, اگر تو کھا گیا تو تیرا مقدر ہے, نہیں تو ہدایت ملی تو اس سے مل جائے گی. جب نبی, یہ جو مرحب کی ماں تھی نا, مرحب کی ماں, یہ کہنا تھی, کہنا سمجھتے ہو؟ اے پھالاں پان والی, اے تویز دھاگے لکھن والی, ٹیوے لان والی. تم نے دیکھا نا ٹیوے لاندے, اس نے علم سے ٹیوا لگایا. جملہ کھایا تو دکھ ہوگا. ارے ٹیوا لگایا, مرحب کی ماں یہودن نے ٹیوا لگایا. اس نے مرحب سے کہا, مرحب سن میرے بیٹے مرحب, جس کا نام علی ہوگا تو نے اس سے جنگ نہیں کرنی. جس کا نام علی ہوگا, جس کا نام علی ہوگا تو نے اس سے جنگ نہیں کرنی. افسوس تو ہم یہ ہے نا, مرحب کی ماں کو پتہ چل گیا کہ علی سے جنگ نہیں کرنی. مرحب کی ماں کو پتہ چل گیا, مرحب کی ماں کو پتہ چل گیا. بات کی سمجھ آئی؟ مرحب کی ماں کو پتہ چل گیا علی سے جنگ نہیں کرنی. نہ پتہ چلا تو مولوی کی ماں کو پتہ نہ چلا, علی سے نہیں لڑنا. کو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ مرحب کی ماں کو پتہ چل گیا. بر رنگ ہے شیعوں والا, رنگ ہے, اچھا رنگ ہے. اب میرا پورا ساتھ دینا, میں سپیڈ سے آگے جانا, میری طرف دیکھنا, موضوع مکمل کرنا. رنگ ہے, اب دیکھنا ہے. اوپر سے گنجا ہو تو علم تمہارا, اگر پنجے والا علم ہے تو پھر ہے, بولو ہاں پھر ہے. تمہاری 6 کتابوں میں لکھا ہے. پہلی کتاب ہے مدارج النبوت, شیخ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے شواہد النبوت, عبد الرحمن جامی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے معارج النبوت, ملا معین الدین کاشفی اہل سنت لکھتا ہے. چوتھی کتاب ارجاح المطالب, ملا عبید اللہ مرسری اہل سنت لکھتا ہے. پانچویں کتاب ہے مودت فی القربا, سید علی حمدانی اہل سنت لکھتا ہے. چھٹی کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ. تیری 6 کتابوں میں لکھا. نبی نے فرمایا حشر کے دن میرا علم ہوگا. جب فرمایا علم ہوگا, اب نبی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تمہارا علم کے اوپر کچھ ہوگا؟ نبی نے فرمایا ہاں ہوگا. صحابہ نے پوچھا کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا چاندی کا قبضہ ہوگا. چاندی کا, بولو چاندی کا. وہاں پنجہ نہیں لکھا ہے جو میں ثابت نہ کر سکوں, لکھا ہے قبضہ ہوگا. اس قبضے سے پنجہ ثابت کر دیتا ہوں. اس قبضے کی ہر اس بندے کو سمجھ آئے گی جو میری طرف دیکھے گا. جو میری طرف نہیں نہ دیکھے گا اسے قبضہ سمجھ میں نہیں آئے گا. نبی نے کیا فرمایا؟ چاندی کا, چاندی کا. لو مولویوں کی زبانی بتاؤں قبضہ کیا ہوتا ہے. مولویوں کا مشہور مقولہ ہے کہ داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضے میں آئے. جتنی داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضہ ہے ہاتھ. نبی نے فرمایا حشر کے دن میرے علم پر لوہے کا نہیں, سٹیل کا نہیں, چاندی کا پنجہ ہوگا. چاندی کا, اونچی بول ذرا, چاندی کا, پھر بول ذرا چاندی کا. اب رنگ بھی شیعوں والا, پنجابی. اب دیکھنا نبی کے علم کے فریرے پر تمہارا کلمہ لکھا ہو تو علم تمہارا, ہمارا کلمہ لکھا تو علم ہے ہمارا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تمہارے علم پہ کچھ لکھا ہوگا؟ نبی نے فرمایا ہاں لکھا ہوگا. فرمایا کیا لکھا ہوگا؟ رسول فرماتے ہیں جو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے. صحابہ کہتے ہیں جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ نبی فرماتے ہیں سنو لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون. رنگ بھی شیعوں والا, کلمہ بھی شیعوں والا,
پنجابی. اب میں نے کہا اگر نبی کا علم حشر کے دن تیرے امام کو ملے پھر بھی تمہارا, اگر میرے امام کو ملے پھر علم ہے. فضائل کے آخری جملے ہیں علم ہے, پھر بولو علم ہے. معین الدین کاشفی نے معرج نبوت میں بڑے خوبصورت جملے لکھے ہیں. وہ لکھتے ہیں حشر کے دن جب نبی کا علم بن جائے گا, اللہ تمام فرشتوں سے کہے گا او فرشتوں مل کر اس علم کو اٹھاؤ. یہ کیا فرشتوں کی طاقت ختم ہو جائے گی, علم کو نہیں اٹھا سکیں گے. وہ اتنا علم نہیں ہوگا جتنا تیرے گھر پہ لکھا ہے, وہ اتنا بڑا علم ہوگا جس کا ایک کونا مشرق میں ہوگا, دوسرا مغرب میں ہوگا, تیسرا سینٹر میں ہوگا. تو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہے گا فرشتوں تم نے اس علم کو کیوں نہیں اٹھایا؟ فرشتے کہیں گے بار الہ اس کا وزن زیادہ ہے, ہماری طاقت کم ہے, ہماری ہمت کم ہے, اس کا وزن زیادہ ہے, ہم سے علم اٹھایا نہیں جاتا. اب ایمان سے بتاؤ شاہ جی اے فرشتے بندے نے؟ بول تو صحیح نا, فرشتے بندے نے؟ کون نے؟ نوری مخلوق نے. تو جس علی کا مقابلہ نوری مخلوق نہیں کر سکتی, اس علی کا مقابلہ یورپ کے ڈاکو کیسے کر سکتے ہیں؟ سمجھا؟ کر سکتے ہیں؟ لکھا ہے اللہ پوچھے گا فرشتوں کیوں نہیں اٹھایا علم کو؟ کہیں گے بار الہ ہماری ہمت نہیں. جب فرشتے جواب دیں گے نا, پھر اس وقت نا مولویوں کو اللہ یہ آواز دے گا, اللہ یہ آواز دے گا کہ اینا اینا اسدی, میرا شیر کہاں ہے, میرا شیر کہاں. مولا فرمائیں گے اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہوں. اللہ آواز دے گا کہ یا علی آج اس طرح اس علم کو اٹھاؤ جیسے تم نے خیبر میں علم کو اٹھایا. آخری جملے ہیں. علم بھی شیعوں والا, پنجابی شیعوں والا, رنگ بھی شیعوں والا, کلمہ بھی شیعوں والا, امام بھی, بول ذرا امام بھی. اب دیکھنا ہے کہ اس علم کے نیچے کون آئے گا. ایسے نہیں دلائل سے ثابت کریں کہ اس علم کے نیچے کون آئے گا. لکھا جب فرشتے جواب دیں گے نا, ہم سے نہیں اٹھایا جائے, میرے مولا حیدر کرار اس علم کی طرف کہیں گے, اس علم کو پھولوں کے گلدستہ کی طرح اٹھائیں گے. اور بڑا خوبصورت منظر ہوگا. علامہ صاحب لکھتے ہیں کیلے علی نہیں ہوں گے علم کو اٹھا کر. جب حشر کے میدان میں نبی کا علم لے کے رسول علی چلیں گے نا, ایک طرف امام حسن ہوں گے, دوسری طرف امام حسین ہوں گے, درمیان میں جناب علی علم کو لے کے چلیں گے. اب رسول نے فرمایا ہے کہ جس بندے کو اس علم کا سایہ نصیب ہو جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گا. جہنم کی آگ رکھا مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھے اس علم کے نیچے کون آئے گا. ایک ایک لفظ کا ذمہ دار. تم نے نہیں ڈرنا, تواڈے چہرے نہیں مر جانے چاہیے. مینو میرا کی حال ہے, تواڈے تو 2 فرتان تیرے چہرے جانے چاہیے نا. سمجھ آئیے نا. رکھا اس مولوی کے سر پہ قرآن, پوچھے سلام کے نیچے کون آئے گا. ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. جب نبی نے فرمایا علم ہوگا, صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس کے علم کے نیچے کون آئے گا؟ کون ہے؟ کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں ہمارے شیعہ. ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. کتاب شیعہ کی ہو تو میں مجرم, کتاب بھی تمہاری ہے. ہمارے بولو ذرا, ہمارے